والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ ما شاء اللہ یقیناً شاعر کے اس قول پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو اور مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا انتصار صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت یقیناً شاعر کی اس قول پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو اور مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے ارے کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو اور بلا تاخیر میں حضرت کے سماعتوں کے حوالے یہ مائک کرنے جا رہا ہوں اس وجہ سے کہ وقت بہت تنگ ہے پہلے ہی بہت وقت ہو چکا ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اندھیروں سے کہہ دو کہ اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغ محبت چلاتے جلاتے اندھیروں سے کہہ دو کہ اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغ محبت جلاتے جلاتے میری حاضری ہو غیار حرم میں ارے ترانے نبی کا سناتے اندھیروں سے کہہ دو اور میری روح میں نام احمد بسا ہو تو میری دھڑکنوں پر محمد لکھا ہو تو میری روح میں نام احمد بسا ہو میری دھڑکنوں پر محمد لکھا ہو حیات وفا میری گزرے نبی پر ارے محبت میں آنسو بہاتے اندھیروں سے کہہ دو
اب آئیے بلا تاخیر حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کر دیا جائے، وقت بہت تنگ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا انتصار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، بالخصوص مدرسہ چشتیہ کے نونہال طالب علم اور میرے کرم نواں علماء اکرام، آپ سب کی آمد کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مولا آپ کو ہمیں حق کہنے، سننے اور اس سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے عشق رسول کے درجات کو مزید بلندی نصیب ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ لوگوں کا عشق رسول اور یہ خاص طور سے سیرت رسول سننے کا کیا مزاج رہا ہے۔ میں جو مجھے پہلے کبھی سن چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میں کبھی بھی بلند آواز سے چیخ اور چلا کر بیان نہیں کرتا ہوں، یا کہہ لیں کہ کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ چھوٹا سا علم ہے، چھوٹا سا انداز ہے، مختصر سے وقت میں جس قدر میں بیان کر سکتا ہوں اس قدر میں بیان کی کوشش کروں گا، ورنہ جس ذات پر ہم بات کرنے کے لیے اس محفل کو سجائے ہوئے ہیں اس ذات کے بارے میں تو اگر 7 سمندر کی سیاہی بنا لی جائے اور کائنات بھر کے قلموں کی اگر ہم درختوں کے ہم قلم بنا لیں اور سمندروں کو ہم سیاہی بنا لیں، تب بھی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کما حقہ ذکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے ذکر کو خود کیا ہو، خود کر رہا ہو، خود کرنے کا آئندہ وعدہ بھی کر رہا ہو، اعلان بھی کر رہا ہو، اس کے بعد پھر ہماری اور آپ کی حیثیت مقدس کیا رہ جاتی ہیں کہ ہم محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی تعریف کے اندر 1 یا 2 یا 10 یا 1000 محفلوں میں بھی، ہزاروں محفلوں میں بھی ہم ان کے ذکر کو سمیٹ سکے، یہ ہماری مقدس نہیں رہ جاتی۔ میرے عزیزوں، نونہالوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑیاں تو ابھی آنے والی ہیں۔ ولادت کی گھڑیاں جب آئے گی انشاءاللہ ہم اس وقت بات کریں گے، کرتے رہیں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس 12 دنوں کے درمیان ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو ایک
صرف کراماتی طور پر، صرف معجزاتی طور پر نہ سنیں، ہم ان کی زندگی کو اس انداز میں سنیں جس انداز میں صحابہ نے ان کو جیتے ہوئے دیکھا تھا، جسے ہم حقیقی زندگی کہتے ہیں۔ اس کے اندر حصہ ہے حضور نے معجزے دکھائے، اور ہم بات صرف معجزوں پر کرتے ہیں۔ صرف معجزوں پر بات نہ ہو، بات اس کے آگے بھی ہو کہ حضور علیہ السلام پہ کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے، اور اس سے بڑھ کر بات کہ ان ظلم کو، زیادتیوں کو حضور نے کس انداز میں برداشت کیا، تاکہ ہم سب کو بھی وہ قوت برداشت ہمارے اندر بھی پیدا ہو۔ حضور علیہ السلام نے کیسے کیسے ظلم کو جب ان پہ ڈھایا گیا تو کس طریقے سے برداشت کیا، کیونکہ اب وہ برداشت کی گھڑیاں آ پہنچی، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ کفر ہم پہ غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کفر یہ چاہتا ہے، شرک یہ چاہتا ہے کہ ایمان پر غالب ہو، تب ایمان والوں کو کس طرح ایمان کے ساتھ ثابت قدمی دکھانی چاہیے، یہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بتائے گی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جب بھی آپ دیکھیں گے سیرت نگار سیرت لکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جغرافیہ کھینچتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات تھے حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے۔ میں کئی سالوں سے بیان کر رہا ہوں، آپ نیٹ پہ شاید تلاش کریں تو مل بھی جائیں کہ حضور علیہ السلام کے والدین وہ کہاں سے تھے، کون تھے، کہاں ان کی نسلیں ہیں، کیا نسب تھا، کیا انداز ان کے زندگی کا رہا، کیسے شادیاں ہوئی، تمام چیزیں میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے کچھ آگے بڑھے، سیدھا حضور علیہ السلام کی پیدائش کے آس پاس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک دیکھیں۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ جو آپ نے کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، میں کوشش کروں گا کہ یا تو وہ بیان نہ کروں یا چھوٹے لفظوں میں بیان کر کے ہم آگے بڑھیں، تاکہ وہ گوشیں جو حضور کے عام طور سے بیان نہیں کیے جاتے اس پر ہم زیادہ تبصرہ کر سکیں۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش کو تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو فرشتوں نے کیسی خوشیاں منائی، اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات، کس طریقے سے جھنڈے لگائے گئے، کس طریقے سے حور اور غلمان نے جنتوں کو سجایا، آسمانوں کو سجایا، آسمانوں کے علاوہ فرشتوں میں کس طرح کی ہلچلیں موجود تھی، وہ فرشتے جو زمین پہ تھے وہ اس وقت کیسے نغمے گا رہے تھے۔ جب حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو روایتوں میں آتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہی تھی کہ مبارک ہو محمد رسول اللہ تشریف لے آئے۔ جانور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ وہ آخری نبی جو جانوروں کو بھی حقوق بخشیں گے وہ آ چکے ہیں۔ پہلے جانوروں کو کاٹا جاتا تھا، پہلے کی کیا بات کروں، میں آج کی بات کرتا ہوں۔ دیگر مذاہب ہم پہ بھلے طرح طرح کی باتیں کرتے ہوں، مگر یاد رکھیے گا میں آپ کو بتاتا ہوں 26 سے زیادہ طریقے ہیں۔ کتنے؟ 26 سے زیادہ طریقے ہیں جانور وہ جو عام انسانوں میں کھائے جاتے ہیں ہر ملک کے اندر، ان جانوروں کو ذبح کرنے کے، کاٹنے کے 26 سے زیادہ طریقے اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اور حضور کے ٹائم پر جو 8 اور 9 طریقے موجود تھے حضور کے ٹائم پر، وہ 8 اور 9 طریقوں میں سب کے سب ایسے تھے جس کو ہم کہیں گے جلادی طریقے تھے۔ آج کل بڑا ایک مشہور چلتا ہے کہ ہم حلال نہیں کہیں گے۔ حلال ایک پروسیس ہے کہ جانور کو لٹایا، دعا پڑی اور بس آپ نے چھٹ سے چھری چلا دی کہ جانور کو جلدی سے اتنا جلدی ذبح کرو کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو، اور وہاں سے ذبح کرو جہاں سے اس کی جان آسانی کے ساتھ نکل سکے، کم سے کم درد ہو۔ اور باقی تمام حلال کے علاوہ جتنے طریقے دنیا میں آج بھی موجود ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں 26 سے زیادہ، یہ تمام طریقوں میں اتنی شدت ہے کہ جانور کی جو جان ہے وہ نہایت الفت کے ساتھ، بڑی ہی درد کے ساتھ نکلتی ہے۔ تو یہ اسلام تھا جس نے سکھایا کہ کس طرح آسانی اور نرمی ان جانوروں پہ بھی برتی جا سکتی ہے۔ تو جانور بھی آپس میں خوشیاں بانٹ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ آسمانوں میں نام کی گونج تھی،
کہ پیارے نبی جن کا نام محمد، جن کو اللہ نے احمد کے ساتھ پسند فرمایا، اور پہلے کے انبیاء جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، یہ تمام، اس کے علاوہ دیگر تمام انبیاء اکرام اپنی امت کو اس کے متعلق بتاتے رہے کہ حضور علیہ السلام آنے والے ہیں، آخری پیغمبر آنے والے ہیں، جس کی امت میں نہ صرف تم بلکہ ازلی طور پہ جب اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، حضور کے آمد کی اسی وقت ہم سے وعدہ لے لیا گیا، اسی وقت ہمیں بتایا گیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد یا محمد ان کا نام ہوگا، وہ دنیا میں آنے والے ہیں۔ ہر قوم، ہر علاقے کے لوگ کسی نہ کسی طرح کے حضور کی آمد کے منتظر تھے۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آسمانوں میں احمد نام کے ساتھ خوشیاں، زمین میں محمد نام کے ساتھ خوشیاں، اور حضور کو بیک وقت 2 نام دیے گئے ہیں۔ حضور کو بیک وقت 2 نام دیے گئے ہیں۔ حضور کی والدہ کہتی ہیں کہ میں انہیں نام احمد دوں گی، اور حضور کے دادا کو جب خبر لگی تو حضور کے دادا کہنے لگے کہ میں انہیں نام محمد دوں گا۔ سیرت الحلبیہ میں ہے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی والدہ فرماتی ہیں، اور اس وقت میں حضرت شفا وہ بھی موجود، حضور کے دائی کے طور پر۔ ایک دائی وہ ہوتی ہے جو پالتی ہیں، ایک دائی وہ ہوتی ہے جس کو آج کل وہ سسٹم ختم ہو گیا، جس کی جگہ گائنولوجسٹ ڈاکٹرز نے لے لی کہ آپ ان کے پاس جائیں اور وہاں ڈیلیوری ہوگی۔ وہ جو ہوم ڈیلیوری کرواتی ہیں اسے بھی دائی کہا جاتا ہے۔ اب بھی ملتی ہیں، شاید کم ہوتی ہے مگر ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں مکے میں بڑی مشہور دائی تھی، بڑی ایکسپیرینس دائی تھی، جن کا نام تھا شفا۔ حضرت شفا جو بعد میں مسلمان بھی الحمدللہ تعالی، انہوں نے حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ ڈیلیوری فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، وہ کہتی ہیں، اسیرہ زین العابدین دہلان صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت شفا کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں آئے ہیں تو پیارے نبی دنیا میں آتے ہی آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے۔ کہیں سبحان اللہ۔ پیارے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے آسمانوں کی جانب، اور سر پہلے بلند تھا، سر پہلے بلند تھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے یوں کہنے کے بعد، شفا یوں کہتی ہے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے حضور آتے ہی کچھ مانگ رہے ہو اللہ سے، اور فوراً ہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پلٹ کے سر کو سجدے میں رکھ کر، ہاتھوں کو سجدے میں رکھ دیا، اور اس طرح جیسے کہ انسان سجدہ کرتا ہے، سرکار علیہ السلام نے وہ پوزیشن بنا لی، وہ پوزیشن بنا لی ہے۔ حضرت شفا نے بالکل کھلی آنکھوں سے دیکھا، پھٹے ہوئے ایسا نہیں تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ شفا یوں کہتی ہے کہ میں آنکھ کھولتی تھی، مجھے پھر غشی آ جاتی تھی، غشی یعنی چکر آ جاتے تھے، میں چکر آ جاتی تھی، آنکھ بند ہوتے ہوتے کچھ نظارے میں دیکھتی، اور پھر میری آنکھ کھلتی، پھر میں کچھ اور دیکھتی، پھر میری آنکھ کھلتی، پھر میں کچھ اور دیکھتی، پھر آنکھ بند ہو جاتی، یہ سلسلے چلتے رہے۔ میں نے ایک مرتبہ جب آنکھ کھولا تو دیکھا کہ یہ جب حضور علیہ السلام آئے ہیں، یہ بھور کا وقت تھا، آپ سب جانتے نا، صبح صادق، بھور کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ تو صبح صادق کے وقت میں جناب جیسے ہم لائٹوں میں بیٹھے ہیں رات کے وقت میں، ایسی کوئی لائٹیں اس زمانے میں موجود نہیں تھی۔ اس زمانے میں چراغوں پر لوگ، اور چراغ بھی اس زمانے میں بہت زیادہ افورڈ کر پانا سب کے لیے آسان نہیں تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ وہ مالی اعتبار سے غریب تھا۔ حضور علیہ السلام کا گھرانہ مالی اعتبار سے اس زمانے میں غریب تھا، لہذا اگر سوچا جائے تو یہ بھی نہیں لگتا کہ اس وقت میں بڑا روشنی کا کوئی انتظام رہا ہوگا۔ شفا کہتی ہیں کہ اس وقت میں جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے
تو میں نے جب آنکھ کھولا اور دیکھا، مجھ پر جب غشی ہوئی حضور کا وہ حال دیکھ کر کہ حضور آنکھ اٹھائے ہوئے ہیں، پھر میں غشی میں آ گئی. پھر میں نے آنکھ کھولا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام سجدے کی پوزیشن میں ہیں. پھر میں نے آنکھ کھولی تو پھر میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے لب مبارک ہل رہے ہیں اور مجھے میرے کانوں میں آواز ٹکرا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا رسول ہوں. یہ کان میں آواز ٹکرا رہی ہے حضور کے ہونٹ مبارک ہلتے ہوئے. حضرت شفا کہتی کہ میں دیکھ رہی. پھر حضرت شفا کہتی ہے مجھ پر پھر غشی ہوئی، میں پھر بے ہوش ہوئی. میں پھر جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں دیکھتی ہوں پورا کمرہ جس کے اندر کل ملا کے 4 لوگ تھے، کل ملا کر 4 عورتیں تھیں. ایک حضرت آمینہ، دوسری حضرت شفا، اور 2 عورتیں جو ہیں حضور علیہ السلام کے گھرانے کی، جن کو ہم کہہ لیں کہ حضور کی 2 چاچیاں موجود تھیں، جن کے نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، زیر مطالعہ کبھی ذہن سے گزرے. یہ ہوا کہ حضرت شفا کہتی ہیں کہ جب میری آنکھ ایک مرتبہ کھلی تو جو 4 لوگوں سے پہلے کمرہ بھرا ہوا تھا، اب میں دیکھتی ہوں کہ اب وہ کمرہ پتہ نہیں انجان چہروں والی، نہ جانے کتنی روشن چہروں والی عورتوں سے بھرا ہوا تھا، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. اور یہ تمام عورتیں حضرت آمینہ کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی آمینہ مبارک ہو، آمینہ مبارک ہو کہ تیری گود میں نبیوں کا سردار آیا ہے. آمینہ مبارک ہو کہ تیری گود میں نبیوں کا سردار آیا ہے. یہ میں جو کہہ رہا ہوں اکثر لوگ جب کہتے ہیں تو یا تو حوالہ نہیں دیتے یا جن تک حوالہ پہنچتا نہیں وہ بڑے بڑے اعتراضات کرتے ہیں. سیرت النبویہ زینی دہلان صاحب کی آپ پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل، اس میں سارا تفصیل اس کی، بلکہ جتنا میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ اچھمبے میں ڈالنے والی باتیں اس کے اندر اوتھینٹک لکھی ہوئی ہیں، اور یہاں وہاں سے نہیں، عرب شریف سے لکھی ہوئی ہے. جہاں حضور پیدا ہوئے جناب، یہ وہاں کی لکھی ہوئی کتاب کے حوالے ہیں. حضور علیہ السلام نے، اب حضور کے الفاظ دیکھیں. حضرت شفا کہتی ہیں اب حضور علیہ السلام جب میری آنکھ پھر مجھ پر غشی طاری ہوئی، پھر جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں اور اپنے بدن کو سکوڑ رہے ہیں. اپنے بدن کو کیا کر رہے ہیں؟ سکوڑ رہے ہیں. جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھیا تھوڑا سا سمیٹ لو اپنے آپ کو. تو حضور علیہ السلام اپنے بدن کو ابھی پیدا ہوئے اپنے آپ کو سکوڑ رہے ہیں. اور اس وقت میں یہ الفاظ سن رہی تھی. میں نہیں جانتی کہ وہ الفاظ کون کہہ رہا تھا، لیکن میرا گمان ہے جب مسلمان ہو گئی تب کہتی ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ ہم سب کے آقا و مولا محمد رسول اللہ ہی نے کہا تھا. کہہ رہے تھے، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا. جب مجھ پہ غشی ہٹی اور میں نے آنکھ کھولا تو میں نے دیکھا کہ کہیں سے پورا کمرہ جو ہے وہ نور سے بھرا ہوا ہے. انجان عورتیں ہیں، انجان چہرے ہیں، اور میں کانوں میں مجھ پہ میرے آواز آ رہی ہے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ محمد رسول اللہ جو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ اللہ کے پیارے نبی. اور اس کے بعد تیسری بات جو ان کی زبان سے نکلتی پیدا ہوتے ہی وہ ہے اے اللہ میری امت کو بخش دے، میرے حوالے کر دے تاکہ میں ان کو بخشوا دوں. اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں امتیوں کیا ہمارا بھی یہ فریضہ نہیں بنتا کہ ہم رج کے بس کے حضور علیہ السلام سے وہ محبت کریں کہ جس کے بعد ہم عاشق رسول کہلانے کے قابل بنے. یہ کہ ہمارے چہرے داڑھیوں سے صاف ہو اور ہم کہیں ہم محمد رسول اللہ کے عاشق ہیں. یہ کہ ہم اپنے بچوں کو ہم حضور پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد کریں اور ہمارے بچے پیدا ہوتے ہی ہیپی برتھ ڈے کے گانے پہ ناچیں. سوچنے کی بات ہے. اس کے بعد ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں تو کتنا بڑا فرق نظر آتا ہے. چراغاں کرنا تو سمجھ میں آیا کہ حضور آئے تو اللہ نے نور برسا دیا کہ سارا کمرہ منور تھا. بلکہ کمرہ کیا منور تھا، زینی دہلان صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت، یہ تو میں حضرت شفا کی بات بتا رہا ہوں، وہ جو ہوش میں تھی، وہ جو باہوش تھی، اور بے شک ان سے زیادہ باہوش
कायनात में कोई औरत हो नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ने उनको बतौर मोहम्मद रसूलुल्लाह की माँ जिन्हें चुना, उससे ज्यादा बाहोश कौन औरत हो सकती है जनाब? हजरत आमीना जो कायनात में सबसे ज्यादा बाहोश थी है। हम ये मानते हैं कि हजरत आमीना आज भी हयात है। जिस तरह हमारे हर औलिया हयात है, इस तरह हजरत आमीना भी हयात है। हजरत आमीना कहती है कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, आपने बारहा सुना होगा, कहते हैं कि इतनी दूर तक मैंने, इतनी दूर तक नूर को निकलते हुए देखा, नूर को निकलते हुए देखा कि हुजूर आए, हुजूर के चेहरे से वो नूर निकला कि मैंने, आप जानते हैं मुल्क शाम, आप इंटरनेट पे आप डालेंगे तो सीरिया, जिनके पास में मोबाइल है, यूँ मैं आमतौर से कहता हूँ कि मोबाइल इस पर बंद कर दे, लेकिन मैं कहता हूँ अभी आप कि मोबाइल निकाले, टाइप करके रख लें आप सीरिया, ठीक है, सीरिया सर्च करना बयान खत्म होने के बाद, और डिस्टेंस देखना, डिस्टेंस देखना, आप लिख देना कोई भी, जैसे दमिश्क, आप एक सीरिया की एक जगह है, कैपिटल है इस वक्त का, और पहले से कैपिटल रहा है, और मक्का ये कैपिटल हो गया जनाब हिजाज का, जिसको अब हम लोग कह रहे हैं अरब, जिसको हम लोग कह रहे हैं हरमैन तय्यबैन की, जब हम जाते हैं तो नजदी हुकूमत ने आप उसको बना दिया। तो पहले ये मक्का जो है, यहाँ से आप दमिश्क का ले लें, आप सीरिया का आप ले लें, डिस्टेंस आप देखें कि कितना लंबा डिस्टेंस है। दुनिया का कोई फोकस मुझे बताइए अगर उसको कवर कर सकता हूं, दुनिया का कोई फोकस, दुनिया की कोई लाइटिंग, कोई टॉर्च ऐसी हो, कोई ऐसी लाइट का इंतजाम कि वो यहाँ से बैठे बैठे, जनाब अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, शायद आपको ऐसा, अब कोई नया आला ऐसा आ गया हो कि यहाँ से हमारे कलवा तक कोई चीज़ रोशन कर जाए पूरी शाहराह को, पूरी रास्ते को, बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए कि इतना बड़ा कैसे, यहाँ से मुंबई आप देख लें। तो जनाब हम जो बात कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री की बात कर रहे हैं। हजरत आमीना कहती हैं कि मैं मक्का शहर से हमारी कंट्री के बाहर अगली कंट्री सीरिया, सीरिया का कैपिटल दमिश्क, और उसके आगे वो मोहल्लात थे, वो महल्लात थे जो उस वक्त के कैसर और किसरा ने बनाए हुए थे। हजरत आमीना कहती कि उन महल्लात तक मैंने इन उजालों को जाते हुए देखा, उन महल्लात तक मैंने उन उजालों को जाते हुए देखा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ उनके चेहरे से लगकर जो रोशनी निकल रही थी, वो रोशनी इतनी दूर तक जाती थी। अब आप इसको, जो लोग इसको बगौर सुन रहे हैं ना, वो समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सीरिया कोई करीब का मामला नहीं है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक की हजरत आमीना के। अब मैं यहाँ रुक कर एक बात समझाना चाहता हूँ। हजरत आमीना ने ये इतने दूर तक का देख लिया, इसलिए देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम उनके बदन मुबारक में थे, तो उनके अंदर वो तासीर पैदा हो गई। अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलाम को सही तौर पे देखने वाला उस वक्त शायद मौजूद होता, तो वो देख पाता कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो वो है कि शाम क्या, जमीन से अर्श तक उनका नूर जाने जैसा, बेशक वो देख पाता। बेशक ये उनके नूर ही का तो सदका है कि हम और आप बने हुए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन में एक बात आई है। हुजूर ने पूछा क्या बात? फरमाया जहन में एक बात आई है, अल्लाह ताला ने जमीन बनाई, हाँ बनाई, आसमान बनाया, हाँ बनाया, बड़ा खूबसूरत नजर आता है, हाँ, सितारे बड़े खूबसूरत, हाँ, चांद बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है, सूरज है सबको रोशनी दे रहा है, हवाएं चल रही हैं, इंसान बन रहे हैं, जानवर हैं, खान पान है, दरख्त है, शजर है, हजर है, दुनिया की इतनी सारी चीजें हैं। पहले तो कुछ नहीं था सिवाय अल्लाह के, तो अल्लाह ताला ने ये सब कुछ किससे बनाया? बात समझिए, मैं आपको समझाता हूँ आसान करके। ये मेरे हाथ में मोबाइल है ना? चलिए मोबाइल तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कुछ लोगों के लिए समझना। ये उसका कवर है, ठीक है? ये कवर को आप गौर से देखिएगा। ये कवर एक खास तरह के मटेरियल से बना हो।
ہے ना, एक खास तरह के मटेरियल से बना होगा। अब वो खास तरह का मटेरियल आप कहेंगे प्लास्टिक, ये प्लास्टिक नहीं, ये कुछ और है, ठीक है। अब जो भी होगा ये उस मटेरियल का नाम मैं तो नहीं जानता, अलबत्ता मान लेते हैं कि ये किसी भी तरह के मटेरियल से बना होगा, तो मटेरियल था तब जाके ये वजूद में आया है। अगर वो मटेरियल नहीं होता, मिसाल के तौर पे ये जुब्बा है, तो जुब्बा किसका बना हुआ है? क्या ये कागज का पहना हूं मैंने? नहीं। क्या ये मैंने पॉलीथीन का पहना हुआ हूं, प्लास्टिक का? नहीं, ये एक खास तरह के कपड़े का है। अब कपड़े में भी कौन से कपड़े का है? सिंथेटिक कपड़े का है। अब ये सिंथेटिक चीज मौजूद थी तब जाके ये जुब्बा वजूद में आया। यही जानना चाह रहे हैं हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि या रसूल अल्लाह, वो कौन सी चीज थी, मटेरियल क्या था जिस मटेरियल के तहत ये दुनिया की सारी चीजें, बहुत गौर से सुनिएगा, वो मटेरियल कौन सा था जिसके जरिए से अल्लाह ताला ने सारी चीजें दुनिया की बनाई, जन्नत भी बनाई, दोज़ख भी बनाई, सितारे भी बनाए, इंसान भी बनाए, इंसानों की रूहें भी बनाई, यहाँ तक कि हमारे वजूद का एक एक बाल, एक एक रुआ भी अल्लाह ताला ने, वो कौन सी चीज है, वो कौन सा मटेरियल जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने, जिसके साथ अल्लाह ताला ने इसको वजूद दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात, सबसे पहले तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। हुजूर का मुस्कुराना यूं ना समझे कि हुजूर मुस्कुराए, जब हुजूर मुस्कुराते तो कायनात मुस्कुराती है, याद रखिएगा। जब हुजूर मुस्कुराते हैं तो कायनात मुस्कुराती है, जब हुजूर रोते हैं तो कायनात रोती है जनाब। वो और बात है कि हमें नजर नहीं आता, हमें समझ नहीं आता। वलाकिन ला तशऊरून, अल्लाह ताला ने कई मर्तबा ये फरमाया, तुम समझ नहीं सकते, तुम समझ नहीं सकते, तुम समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी समझ बहुत छोटी है जनाब, और हमारी समझ वक्त ब वक्त बदलती भी रहती। वो मटेरियल की जब बात हुई ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले तो मुस्कुराया और मुस्कुरा कर फरमाया, सुनिए जाबिर, और भी सहाबा मौजूद थे, सवाल हजरत जाबिर का था, फरमाने लगे कि सुनो जाबिर, अल्लाह ताला ने अपने पसंदीदा तौर पर फरमाया कुन, और अल्लाह ताला ने कुन के साथ, कुन का मतलब होता है हो जा, कुन का मतलब होता है हो जा। मैं यहाँ से बैठ के मटेरियल में सारा यहाँ पे ईंट जमा कर लूँ, पत्थर जमा कर लूँ, मैं सारा ईंट, रेती और सीमेंट वगैरह सब कुछ जमा कर लूँ और करोड़ मरतबा बोलूँ कुन कुन कुन, बिल्डिंग तो बनने से रह गई। वो अल्लाह की शान है, फरमाता है कुन तो सात आसमान बन जाते हैं, फरमाता है कुन तो 7 जमीनें बन जाती। वो फरमाता है कुन, वो जिसके लिए कहता है जन्नत, दोज़ख, सितारे, चांद, जो कहता है सब बन जाते हैं, सिर्फ एक लफ्ज कुन के साथ। फरमाता है कुन फयकून, जो कहता है हो जा, बस वो हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले जब कुन कहा है, वो मेरे नूर के लिए कहा कुन। अल्लाह ने वो मटेरियल जिसके साथ पूरी दुनिया को बनाना था, वो मटेरियल मोहम्मद रसूलुल्लाह के नूर को फरमाया कुन, और वो मटेरियल बन गया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर बन गया। जब वो वजूद में आया जनाब, जब वो बना है, हजरत जाबिर कहते हैं कि उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसको वैसे ही रखा जब तक चाहा, उसको वैसे ही रखा जब तक चाहा। हमारे लिए भी तो होता है ना, मैं कभी मार्केट में निकलूं, मुझे कोई बड़ा प्यारा सा मोबाइल लगे, मुझे लगे कि ये चाहिए, बहुत अच्छा ड्रेस है मुझे चाहिए, अब मैंने उस ड्रेस को लिया, अब मैं सोच रहा हूं, अभी कौन सा महीना चल रहा है, ये रबीउन नूर का महीना चल रहा है, ठीक है, अब मैं ले लूं और मैं ये सोचूं कि चलो अभी 12 दिन बचे हैं, ईदों की ईद रबीउल अव्वल में, ईदों की ईद, रबीउन नूर की जो ईद आती है, ये ईदों की ईद कही जाती है, ठीक है, ईद मिलादुन नबी आने वाली। अब मैं सोचूं कि आज पहनूं कि कल पहनूं कि परसों पहनूं, दिल बड़ा कर रहा है, दिल मेरा बहुत कर रहा है, बड़ा खूबसूरत सा लिबास था, लगा कि आज पहन लूं, फिर दिल किया कि नहीं थोड़ा रुकते हैं, ईद मिलाद जो पहनेंगे। कल उठा सुबह, फिर जब मैंने अपनी अलमारी को खोला, वो लिबास नजर आया, फिर लग रहा है आज पहन लूं,
پھر دل کو روکا نہیں تھوڑا رکتے ہیں. اس سے پیار ہے, اس لباس سے پیار ہے. جب میں سوچوں کہ جب پہنوں نا تو وہ جو دولہا لگوں نا وہ دن بھی بڑا خاص ہو نا, وہ دن بھی بڑا خاص ہو, تو میں کیوں نہیں پہن رہا؟ کیونکہ اس سے مجھے پیار ہے. اللہ تعالیٰ نے تب تک کسی چیز کو وجود اس نور سے نہیں دیا جب تک اللہ تعالیٰ نے آگے چاہا نہیں, ارادہ نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے میں ابھی وقت رکھا ہے. اللہ تعالیٰ بس اس نور سے پیار کیے جا رہے. جس طرح میں روز الماری کھول رہا ہوں, اپنے اس لباس کو دیکھتا ہوں, پیار کرتا ہوں, واہ بڑا خوبصورت لباس, واہ بڑا خوبصورت لباس, اب پہنوں گا تب پہنوں گا, پیار کیے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا, اب پیار فرمایا, بس پیار فرمایا, بس پیار فرمایا. اور پھر اس کے بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب میں کائنات کو وجود دوں, تو حضرت جابر کہتے کہ اب کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو, اب اس مٹیریل کی بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو 4 حصوں میں بانٹا, 4 حصوں میں بانٹا, اور اس سے ایک سے چاند بنایا, ایک سے سورج بنایا اللہ نے, ایک سے زمین بنایا, ایک سے اللہ نے آسمان بنایا. پھر واپس سے میرے نور کے 4 حصے کیے, ایک سے دوزخ بنائی, ایک سے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی, ایک سے حور بنائی, ایک سے غلمان بنائی. سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے بنایا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تفصیل پہ تفصیل بتائی, یہ بھی حضور نے میرے نور سے, وہ بھی حضور نے اللہ نے میرے نور سے, یہ بھی اللہ نے میرے نور سے, یہ بھی اللہ نے میرے نور سے. حضرت جابر نے آخرکار حضور کے رکنے کے بعد پوچھا, یا رسول اللہ ہم انسان جو بنے کیا یہ بھی آپ کے نور سے؟ حضور نے فرمایا ہاں آپ بھی میرے نور سے. دنیا کے سارے انسان بھی حضور کے نور سے, بلکہ آپ اور میں جو یہاں بیٹھے یہ بھی حضور کے نور سے. ہمارے بعد جو آنے والے انسان ہوں گے یہ بھی حضور کے نور سے. لیکن اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو بس نور کی شکل میں رکھا تھا. علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ فرمایا کہ پھر جب حضور علیہ السلام کا نور اتنے حصوں میں بٹا, اتنے حصوں میں بٹا ہے, تو اتنے حصوں میں بٹنے کے بعد حضور کا نور تو بڑا کم ہو گیا. ظاہر سی بات ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہو فوکس, یہ 4x8 کا فوکس ہوگا. یہ اگر آپ اس کو 2 حصوں میں کر دیں, اس کے بیچ میں کوئی پارٹیشن ڈال دیں, تو ظاہر ہے اس کی روشنی میں کمی آئے گی. 2 الگ الگ جگہ پہ اس کی جب روشنی کو آپ بانٹ دیں گے بیچ سے کوئی پارٹیشن کر کے, تو جناب اس کی روشنی میں کمی آ جائے گی. یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب حضور کے نور کے اتنے حصے ہوئے تو کیا اس میں کمی نہیں آئی؟ علماء کہتے ہیں کہ آپ 1000 دیے رکھ لیں, 1000 موم بتیاں رکھ لیں, 1 موم بتی آپ جلائیں, اس کی روشنی ہوگی 1.5 انچ 2 انچ کے برابر اس کی لو نکلے گی. اس سے جو روشنی پھیلے گی وہ کتنی ہوگی؟ اب اسی روشنی سے, اسی موم بتی سے آپ 1000 موم بتیاں جلاتے چلے جائیں, تمام موم بتیاں, تمام دیے جلتے چلے جائیں گے, لیکن وہ موم بتی, وہ دیا جو آپ کے ہاتھ میں ہوگا اس کی روشنی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام کا نور ہے کہ پوری دنیا منور ہوتی چلی گئی, بلکہ ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی قیامت تک, لیکن حضور علیہ السلام کے نور میں کسی طرح کی کوئی کمی آ سکتی نہیں ہے. یہ حضور علیہ السلام کے نور کی خاصیت ہے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں, حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام دنیا میں آتے ہی حضور علیہ السلام اپنے چہرے کو, اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ دیے, سجدے میں رکھ دیے, اور حضور علیہ السلام کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, انی رسول اللہ. اور میں نے جب یہ سنا تو حضرت آمینہ کہتی کہ میں نے جب یہ سنا تو میں اس وقت میں کوئی پریشانی میں نہیں آئی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کیسے بات کر سکتا ہے. اگر ایک ماں کا بچہ پیدا ہوا اور ہوتے ہی وہ بات کرنے لگے تو ایک ماں تو بڑی شوق میں آ جائے گی, بڑی پریشان ہو جائے گی کہ یہ کیسے ہوا, یہ بچہ اس کے اوپر کیا معاملہ ہے, بھائی کوئی آسیب ہے کیا ہے. حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے, حضور نے آتے ہی جب بات کی ہے
حضرت آمینہ کہتی اس سے مجھے کوئی شوق نہیں لگا، اس سے میرا ذہن بالکل پریشان نہیں ہوا۔ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ جب حضور میرے بطن میں تھے، میرے پیٹ میں تھے، تو میں بار بار یہ آواز سنا کرتی تھی کہ کوئی پکارنے والا، جب بھی میں اکیلی ہوتی تو وہ آواز میرے کانوں میں ٹکراتی اور میں سنتی کہ اے آمینہ، کوئی کہنے والا کہتا، اے آمینہ تیری پیٹ میں متبرک بچہ ہے، تیری پیٹ میں متبرک بچہ ہے، اس کو بتوں کی پرستش سے، بتوں کی پوجا سے دور رکھنا، اس کو بتوں کی پوجا سے دور رکھنا، اور اس کا نام احمد دینا، اس کا نام احمد دینا۔ میں اکثر سنا کرتی تھی، اور میں سنا کرتی تھی کہ اس کی بڑی فضیلتیں ہوگی، اس کی بڑی فضیلتیں ہوگی، یہ متبرک ہوگا۔ اس لیے جب حضور علیہ السلام پیٹ میں آئے ہیں اور پیٹ سے جب دنیا میں آئے ہیں، اس درمیان میں نے جو کچھ دیکھا، اس کی وجہ سے جب حضور علیہ السلام کو میں نے بات کرتے ہوئے دیکھا پیدائش کے ساتھ ہی، تو مجھے کوئی اچنبھا نہیں ہوا، میں بالکل پریشان نہیں ہوئی۔ میں جان گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہستی ہیں جو دنیا میں کچھ بدلنے آئے ہیں، جو دنیا میں کچھ بھلائیاں لانے آئے ہیں، جو دنیا میں وہ کرنے آئے ہیں جو آج تک کسی نے کیا نہ ہو۔ میں جانتی تھی، اس لیے مجھے حیرت نہیں۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں ہم سب اگلی صبح، حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے یہ ہوش نہ رہا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ غنودگی مطلب نیند اور جاگنا، پوری طرح انسان بہت نیند آ رہی ہو، بہت نیند آ رہی ہو۔ اکثر آپ علماء کے بیان میں سنتے ہوں گے غنودگی غنودگی، غنودگی کیا ہوتی ہے؟ بہت نیند آ رہی ہو لیکن بندہ سویا نہ ہو، پر دماغ سونے لگے، آنکھیں سونے لگی، پر آپ کو بھی جاگنا ہے، ابھی بیٹھنا ہے۔ اگر مان لیتے کہ بچوں کو 2 دن آپ سلائے نہیں اور ان کو یہاں بٹھا کے رکھے کہ آپ کو بیٹھنا ہے، تو پھر اس وقت میں دماغ آنکھیں تھوڑی سونے لگے، تو اب کیفیت کیا ہوگی؟ تھوڑا سو رہے ہیں، تھوڑا جاگ رہے ہیں۔ اب اگلے دن آپ سے کوئی پوچھے کہ یار کل رات مولانا نے کیا بیان کیا تھا، آپ پیاز کو پیاز ہی بولنے والے، اگلے دن آپ کی سمجھ نہیں آئے گی، پوری طرح آپ بتا نہیں سکتے۔ اس کو غنودگی کی حالت کہتے ہیں۔ حضرت آمینہ کہتی ہے میں نے غنودگی کی حالت میں جو کچھ دیکھا پوری طرح سے یاد نہیں، لیکن جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ میرا کمرہ محمد رسول اللہ کے پیدائش کے بعد نور سے بھر گیا، اور نورانی ماحول میں نہ جانے کون عورتیں تھیں جو بار بار آ کے مجھے مبارکبادیاں دیتی تھی، ہر بار ایک الگ چہرہ، ہر بار ایک نورانی چہرہ، ہر بار ایک الگ آواز، ہر بار ایک الگ انداز میں میرے بیٹے کی تعریف کرتی اور کہتی کہ آمینہ مبارک ہو، تجھے محمد رسول اللہ مل گئے ہیں، آمینہ مبارک ہو، تیری گود میں آسمان کے چاند سے روشن بچہ آ گیا ہے، آمینہ مبارک ہو کہ نبیوں کا رہبر آ گیا ہے۔ الگ الگ انداز میں لوگ مبارکبادیاں دیتے رہے۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں اس کے بعد جب ہم ہوش میں آئے، شفا نے بچے کو اٹھایا۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کو گود میں کس نے اٹھایا؟ ان کی دائی حضرت شفا نے اٹھایا۔ حضرت شفا نے جو بات کہی ہے نا، وہ بات بڑی غور سے سنیے گا۔ میں نے کہا آپ سے کہ میں بہت لچھے دار تقریر کہ آپ بالکل ماشاءاللہ نعرہ تکبیر کریں، وہ انداز نہیں رکھوں گا۔ وہ انداز رکھوں گا کہ آپ اس کو اس حقیقت کی نظر سے دیکھیں، صرف اللہ اکبر نعرے لگانے والے انداز میں نہ سنیں، آپ حضور کی سیرت کو اس طرح سے ایک بار سن کے دیکھیں۔ حضرت شفا کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا، جب میں نے گود میں اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ عام طور سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں، جو یہاں پہ بڑے عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جسم کے اوپر رطوبت ہوتی ہے، ایک خاص طرح کا لکوڈ ہوتا ہے جس کو صاف کیا جاتا ہے، جو ماں کے پیٹ سے اس کے ساتھ باہر نکلا ہوتا ہے، اور پھر ماں کے پیٹ کے ساتھ میں اس کا ایک کنیکشن ہوتا ہے ناف کا، وہ ناف کو کاٹا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں اس کو باندھا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام جو ہے وہ ناف ان کی کاٹنے کی ضرورت پیش نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی ناف کٹی ہوئی، حضرت شفا کے بقول حضور علیہ السلام کی ناف کٹی ہوئی تھی اور اس کی گانٹھ باندھی ہوئی تھی، اور وہ گانٹھ باندھنے کے بعد میں عام طور سے کیا ہوتا ہے، وہ گانٹھ اوپر رہتی ہے، آہستہ آہستہ وہ اندر کی طرف جاتی ہے۔ جو باپ ہیں جنہوں نے غور سے اپنے بچوں کو دیکھا ہے پلتے ہوئے،
انہوں نے دیکھا ہوگا وہ آہستہ آہستہ اندر جاتی ہیں. حضور علیہ السلام کی آلریڈی اندر بنی ہوئی تھی. کہنے کی بات یہ ہے جیسے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن. حضور کے بارے میں حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت خاص حضور کے لیے، عام طور سے تمام کے لیے لیکن خاص حضور کے لیے فرمائی کہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم یعنی سب کچھ سکھا کر بھیجا ہے محمد رسول اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضور کو کسی کا محتاج نہیں رکھا. دنیا میں آنے سے پہلے ماں کہتی ہے دنیا میں آنے سے پہلے میں نے تجھے 9 مہینے سنبھالا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے بھی حضرت آمینہ کو حضور نے سنبھالا ہے. حضور نے جیسے کائنات کو سنبھالا اپنی والدہ کو بھی سنبھالا. ان کی والدہ کا بھی اللہ نے انہیں محتاج پیٹ میں بھی نہیں رکھا. بہت بڑی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کی ناف جو ہے پریدہ تھی. حضور علیہ السلام ناف پریدہ پیدا ہوئے ہیں اور حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ وہ جو لکوڈ عام طور سے پیدائش کے ساتھ ہوتا ہے وہ ان کے جسم پہ نہیں تھا. جسم صاف ستھرا تھا. حضور کو جب میں نے اٹھایا تو کستوری کی خوشبو حضور کے جسم سے آ رہی تھی. آپ نے 1000 بار سنا ہوگا کستوری کی خوشبو. کس نے کہا وہ بھی یاد رکھیں. ان کی دائی حضرت شفا نے کہا. یہ حضرت شفا کون ہے میں وہ بھی بتا دوں. یہ حضرت شفا کو اللہ نے حضور کے پتہ نہیں کیا ہاتھ لگنے کی برکت یہ مسلمان بھی ہوئی. اب تو پیدائش حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ حضور کے اولین میں سے ہے کہ جب حضور نے شروعات میں جب لوگوں کو دعوت دی تو اس میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں بالکل اولین میں نہ صحیح لیکن اس کے بعد ہی اولین میں یہ مسلمان ہوتی ہیں. حضرت صدیق اکبر حضور کی وفات تک پردہ فرمانے تک بھی یہ حیات تھی اور اپنا ذہن بھی بالکل حاضر رکھی. انہوں نے اتنا ان کا ذہن حاضر تھا کہ ایک وقت میں جا کے ایک چھوٹے سے علاقے میں جج بھی بنی. بتاتا ہوں کہاں بنی. ان کا ذہن انسان جب 60-70 کے قریب جاتا ہے تو اکثر لوگ بولتے بڈھا ستیا گیا ہے. ارے بوڑھی اماں پاگل ہو گئی. یہ بوڑھی اماں وہ تھی کہ جتنی عمر بڑھتی جا رہی تھی نا اتنی ذہین ہوتی جا رہی تھی کیونکہ ان کی میموریز کے اندر ان کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیدائش کا واقعہ تھا. اگر ان کی ذہن کے اندر کسی طرح کا خلفشار ہوتا نا تو لوگ روایتوں میں کل کو یہ بولتے ہیں اچھا انہوں نے بیان کیا ہے ہاں وہ تو ہو سکتا ہے وہ تو بڑھاپے کو پہنچ گئی تھی دماغ برابر نہیں تھا. جناب ان کا بہت دماغ تیز تھا. اتنا تیز کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں جب ان کا انتقال ہوا ہے حضرت عمر نے آپ نے بڑا قصہ سنا ہوگا نا. حضرت عمر کے زمانے میں کوئی دودھ میں پانی میں ملاوٹ نہیں کر سکتا تھا. پانی کی ملاوٹ نہیں کر سکتا تھا. مٹھائیوں میں ملاوٹ نہیں کسی چیز میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی تھی. اس ملاوٹ کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے بطور جج کہ یہ جو بول دے گی وہ سب کو ماننا ہے اور ان کے پاس میں حدیثوں کا سب سے بڑا علم ہے. اس وقت میں مدینے میں سب سے بڑے علم والی یہی حضرت شفا تھی اور ان کو حضرت عمر نے انچارج بنایا تھا اس پورے مارکیٹ کا جو مدینے میں لگتا تھا جس کا پوری دنیا میں ٹنکا تھا. اتنی ذہین فطین تھی حضرت شفا. حضرت شفا آپ سمجھ رہے میں اسی لیے لچھے دار تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میری آواز بھی نہ بیٹھے. 12 دنوں تک آپ اسی انداز میں علمی طور پر اس کو آپ سمجھیں اپنے دلوں میں اتار سکیں. یہ حضرت شفا ہے. حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو میں حیرت میں تھی کہ ایسا بچہ میں نے اتنے پہلے بھی کافی ڈیلیوریاں کروائی تھی کافی زچگیاں ہوئی ہے کافی بچے میں نے پیدا کروائی مگر میں نے کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا. میں نے اٹھائی تو اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ یوں لگتا تھا کہ اس کو گلے سے لگاؤں تاکہ وہ جو خوشبو ہے نا وہ میرے سینے پر بھی آئے. وہ جو خوشبو اس بچے کے اندر تھی میرا دل کیا کہ اس کو سینے سے لگاؤں تاکہ وہ جو خوشبو ہے وہ میرے سینے پر بھی لگے. حضرت شفا کہتی ہے کہ پہلے میں نے ایک سفید رنگ کا کپڑا لیا. کون سے رنگ کا؟ یہ وہ باتیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتی چھوٹی چھوٹی باتیں مگر ہم سب کو پتا ہوتی. حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے ایک سفید رنگ کے کپڑے کے اندر لپٹا.
लिपटने वाली शिफा है। उन्होंने लिपटा। कहती है ऐसी कोई बात थी ही नहीं कि जिसकी वजह से लगे कि ये बच्चा पैदा होने के लिए किसी का मोहताज है। कहती हैं कि जब मैं गई हूं तो मैंने सिर्फ पेट पर हाथ रखा, बखुदा कोई जोर कोई टेक्निक मुझे इख्तियार नहीं करनी पड़ी मोहम्मद रसूलुल्लाह को दुनिया में लाने की। जो समझदार है वो समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ी, बस वो गई है, पेट पे हाथ रखा है, कुछ नहीं करना पड़ा। अल्लाह जानता है कि वो कैसे हुआ, अल्लाह जानता है वो कैसे हुआ, वो दुनिया में कैसे आए। ये अल्लाह की हिकमतों में से, अल्लाह के राजों में से एक राज कह रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत की जब घड़ियां आई तो आपने बारहा सुना होगा, काबे की दीवार झुक गई। याद रखें इसमें कुछ तफसील है। हाँ बेशक झुक गई, मगर झुकने की एक तफसील है। असल बात ये थी कि उस वक्त में काबे के अंदर 360 बुत रखे हुए। कितने रखे थे? जानते 360 बुत क्यों थे? तफसील भी सुन लो, समझ जाएगी। बात बताऊं कि खत्म कर दें इंशाल्लाह? थोड़ी बस 5 मिनट में हम लोग बात को खत्म समझते हैं इंशाल्लाह। इसके आगे मैं इसी को इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हुए मैं पूरी हुजूर की सीरत जहां तक बता सकूं इस साल में मैं 12 दिनों तक बताने की कोशिश करूंगा। आज तो पहला दिन था, तमहीद बांधने में कुछ वक्त भी लगा। आइंदा कल से तमहीद में वक्त भी नहीं जाएगा, आप बिल्कुल मुद्दे की बातें सुनते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई लफ्ज़ी नहीं होगी, कोई अशार, बिल्कुल जो है आप बिल्कुल अहम असल बातें सुनते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 360 बुत। देखिए मैं किसी के मजहब को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, सिर्फ वो बात जो रिलेट करती है हमारे नबी के ज़माने से, जो आज भी है हिंदुस्तान में हम रहते हैं। जो लोग बड़ी उम्र के हैं वो जानते हैं, जो दूसरी कौमों में आते जाते बैठते उठते ही जानते हैं। हर हिंदू मजहब वाले को आप देखते तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे इनके बुत हैं अलग अलग, ठीक है। हर एक का एक कुल देवी या कुल देवता है, बराबर है। वहां पर अलग अलग खानदान थे और अलग अलग खानदानों के अपने कुल देवी कुल देवता थे। वो कुल देवी कुल देवताओं को उन्होंने मान्यता देते 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 उन्होंने हरम में और हरम के आसपास की दीवारों में लगा दिया था। याद रखिएगा, हरम के अंदर सिर्फ 2 बुत थे, लात और उज़्ज़ा। बाकी दीवारों पर और इर्द गिर्द रखे हुए। ये सब के अपने अपने खानदानों के कुल देवी देवता थे। तो जब कोई तीर्थ पर जैसे जाते हैं, हम हज पर चले जाते हैं, तो जब कोई उस जमाने में वहां हज के लिए जाते थे तो वो तमाम देवी देवताओं को जो है वो उनको पूछते थे, वसीला समझते थे कि ये अल्लाह के लिए वसीला है। तो वहां पे सर्कल करके वो तवाफ करके फिर अपनी कुल देवी देवता के ऊपर आके अपना तवाफ खत्म करते थे। समझ आइए, ये तफसील। अब क्या हुआ कि अब अगर किसी एक का भी देवी या देवता बच जाता तो वो कहते कि देखो हमारा देवी या देवता बड़ा पावरफुल था, इसलिए हुजूर की पैदाइश पर सारे गिर गए, हमारा बचा रहा। तो उस वक्त में काबे की वाली जो जमीन है ना, इधर जलजला आया। क्या आया जनाब? जलजला आया। ये जमीन थरथराई है और इतनी थरथराई है कि जो लोग वहां बैठे थे उन्होंने उस जुम्बिश को इतना महसूस किया कि उन्होंने आसपास के चट्टानों को पकड़ना शुरू किया कि हम कहीं जाया ना हो जाए। वो तमाम पत्थर के बुत, लकड़ों के बुत गिरने शुरू हुए। तो ये जो काबे की दीवार है ना, कि आप कहते हैं कि वो जिस तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम का घर था, हजरत आमीना का घर जहां पैदा हुए, वो उस तरफ जुम्बिश ज्यादा खाया। इसी को कहते हैं, वो उस तरफ क्या होगा, जुम्बिश ज्यादा खाया, थोड़ा झुका ज्यादा, जमीन उस तरफ ज्यादा झुका। इसी को कहते हैं कि काबे की दीवार में सजदा किया, वरना ये नहीं कि वो पूरी तरह सजदे में चली गई थी, ऐसा मतलब नहीं है। समझ गए? तो जुम्बिश इतनी हुई कि उस तरफ ज्यादा झुकाव हुआ और तमाम जो बुत थे ना
वो गिर पड़े, टूट गए, फूट गए, और फिर उनको रिपेयर करके दोबारा से अगले दिन लोगों ने लगाया है। अब वो सलाम जब पढ़ते होंगे, पता नहीं बच्चों में से किसी को शेर याद है, मुझे अक्सर अशार पूरी तरह से याद नहीं होते। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े। आगे क्या है, किसी को याद है? झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। ये वही उसी शेर के निशान थे, उसी वाक़िये की निशानदेही शेर। ये झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, ये हुजूर पर सलात व सलाम उन्होंने उस सूरत में लिखा है। ये झूम कर गिरा है। अब जमाना, आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको इतना तफसीलन क्यों बता रहा हूँ। मैंने कहा कि हुजूर की सीरत को अल्लाह ताला ने हमारे लिए उस्वतुन हसना कहा है। इससे हमें सीखना है, यही हमारे लिए आइडियल है, यही हमारे नमूना है। इसी जिंदगी से हमें सब कुछ लेना है। हम मिसाल दे रहे अपने अब्बा की, उनके अब्बा की। हमारे अब्बा चाय ऐसा पीते थे, हमारे अब्बा को चावल में इतना तीखा लगता था, सालन इस तरीके से लगता था, वो तो तरी के साथ ही खाते थे। हमारे अब्बा नमाज को जाते तो यही टोपी पहनते। हम सब कुछ अपने बड़ों की बताने तैयार है, नहीं बताते तो अपने नबी की बात नहीं बताते अपने बच्चों को। हम बताएं, याद रखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, पैदा होते ही हुजूर ने फरमाया कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। और आज का मुसलमान हर छोटी छोटी बात में अपने दोस्ती यारी के दरमियान मुसलमान भी है, सजदे भी कर रहे हैं, फिर भी शिर्क की तरफ मुलतवी, वो लगा हुआ है उस तरफ। और ये मैं जो कह रहा हूँ, जो हमारे बड़े यहाँ बैठे जो दुनिया में मुलविस हैं, ये समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी के घर कुछ बैठे, किसी के घर कोई देवी बैठे, किसी के घर कोई देवता बैठे, हमारा ना वहाँ जाना जायज़ है, ना वहाँ का खाना जायज़ है, ना वहाँ मुबारकबादी देना जायज़ है, कुछ जायज़ नहीं है जनाब। फिर भी हम दिए जा रहे हैं कि दुनिया के रिलेशन खराब ना हो। दुनिया को सबसे बेहतरीन रिलेशन देने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब पैदा हुए होते के साथ कहा कि ये गलत है, और तुम कह रहे हो कि हम उनको मानते हैं, लेकिन हम कहेंगे ये सही है। जो मेरे बड़े हैं, बड़ी माजरत के साथ समझ गए आप कि मैं क्या कह रहा हूँ। किसी के घर पे कोई भी 10 दिन का बैठे, कोई 8 दिन, हमको कोई गर्ज नहीं वो सब कुछ अपना करे, लेकिन हम उसमें शामिल नहीं हो सकते जनाब। शिर्क में साथ देने वाला भी मुशरिक है, ये याद रखिएगा। शिर्क की मुबारकबाद भी हम नहीं दे सकते, वो करें, हम ना उनको परेशान करें, और अगर करेंगे तो हम गुनहगार हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि समझा कर। कोई जुल्म, कोई ज्यादती करने की किसी को इजाजत नहीं, जायज नहीं, लेकिन जनाब उसमें मुलविस होना कि हम भी मिट्टू चाचा बन जाए, हम भी उनके लड्डुएं खाएं, चलो वो हमारी दरगाहों पे आता है तो हम भी वहां चले जाएं। नहीं जनाब, ये शिर्क में साथ देना हुआ, आप भी मुशरिक हो जाएंगे। अपने ईमान की सलामती की फिक्र करें। अल्लाह ताला जो कुछ आज बयान हुआ उसे अपने अपने सीने में संभाल के रखने, अपने घर वालों को, अपने बाल औलाद को सिखाने समझाने की तौफीक अता फरमाए। और सबसे ज़्यादा आप सबको गवाह बनाकर मेरे कहने में जो भी गलती हुई हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आप सबको गवाह बनाकर मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े। काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करो दुरूद, नाफ़े जुमला बड़ा तुम पे करो दुरूद, काबे के बदरो तुझा तुम पे करो दुरूद।
اتر جا ذرا اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا قلب ہو ٹھنڈا میرا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجھا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجھا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مولا کریمہ کا عرصہ بندہ نوازا یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیری عطا کردہ توفیق سے اے خالق کائنات اے مالک دو جہاں ہم تب یہاں حاضر ہوئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سننے کے لیے الہ العالمین پہلی میں مجلس سجائی ہے. مولا اس میں کسی طرح کی خطائیں غلطیاں ہم سے سننے میں پڑھنے میں بولنے میں کسی طرح کی بھی ہو مولا اسے معاف فرما. الہ العالمین جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا جس طریقے سے بھی مدد کی جنہوں نے اپنا وقت دیا جنہوں نے مولا اول تاخیر اس میں مدد فرمائی ہے مولا ان سب کے لیے تو اپنی مدد شامل حال فرما. الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہم سب کو شفا عطا فرما. بالخصوص الہ العالمین نبی نام کی ایک بچی مولا اس کے بڑے مسائل ہیں مولا اس کی صحت کو لے کر الہ العالمین تو کرم فرما اس کی صحت کے اوپر رحم فرما. الہ العالمین اس بچی کے ماں باپ کو صبر کے ساتھ آسانی کے ساتھ مولا اس کے مراحل کو طے کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کلی معاجل عطا فرما. الہ العالمین ہم سب دلوں کے بیمار ہیں گناہوں کے بیمار ہیں مولا تو اپنے رحم اور کرم کے ساتھ اس بیماری کو ختم فرما ہمارے دلوں کو زندہ فرما اولیاء اللہ کی سنگت عطا فرما. الہ العالمین ولیوں کے طرز پر جینے کی توفیق عطا فرما صحابہ کے طرز پر چلنے کی توفیق عطا فرما کفر پر غلبہ نصیب فرما شرک پر غلبہ نصیب فرما ہم سب کو کفر اور شرک سے بچا. الہ العالمین ہر طرح کی گمراہی سے بچا ہر طرح کی تفضیلیت ہر طرح کی مولا دیوبندیت وہابیت اور ہر طرح کی بد مذہبیت سے بچا. الہ العالمین یہ جو مینجمنٹ ہے جنہوں نے مولا اس مجلس کو اب تک سجایا ہوا ہے ان کو ان کی آل اولاد کو ان کی نسلوں کو مولا سچا پکا سنی بنا. الہ العالمین یہ جو مدرسے کے بچے آتے ہیں اس محفل کو سجاتے ہیں مولا ان کے چہرے کو منور فرما ان کے دلوں کو منور فرما ان کے ذہنوں کو منور فرما مولا اس علاقے والوں کو مولا اس مدرسے کا فیضان نصیب فرما. یہاں جو علماء پڑھا رہے ہیں مولا انہیں عروج در عروج عطا فرما. الہ العالمین میں نہیں جانتا مجلس کے اندر کس کی کیا تمنا ہے ساروں کی جائز مرادوں کو تو جاننے والا علیم و خبیر ہے تو قادر مطلق ساری تمناؤں کو پورا کرنے والا بھی تو ہی ہے مولا سبوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما. الہ العالمین ہمارے بچے جو یہاں موجود ہیں مولا ان کے سینوں کو نبی علیہ السلام کا مدینہ بنا دے مولا عشق کا مدینہ بنا دے. الہ العالمین جتنے بھی اساتذہ ہمارے مدرسے کی یہاں آئے ہیں مولا ان کے علم میں عمر میں رزق میں ان کے گھردار میں خوب برکتیں عطا فرما. الہ العالمین ہمارے ایمانوں میں حلاوتیں عطا فرما. مولا ہم سب کی ایک تمنا یکساں ہے
کہ مولا بار بار مدینے کی مکے کی زیارت ہو. خالق کائنات ہم سب کی اس تمنا کو پوری فرما. حجر اسود کا چومنا میسر فرما, کعبے کا طواف عطا فرما, غلاف کعبہ کو چومنا میسر فرما. مدینے کی سبز گنبد کو دیکھ کر آنکھوں کو دلوں کو مولا ٹھنڈا کرنا میسر فرما. مولا ہم سب جو یہاں حاضر ہے بار بار مکے و مدینے کی حاضری میسر فرما. مولا اب سے لے کے 12 روز تک ہم سب کو دل لگی کے ساتھ بیان سنتے رہنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین اس سے اچھی اچھی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.